الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قربانی کا نصاب بتاؤں گا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو اس میں 7-8 پوائنٹس ہیں جس میں قربانی کے وجوب اور اس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ آزاد مقیم صاحب نصاب مسلمان پر قربانی جو ہے واجب ہے۔ عاقل کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کا ذہن کام نہیں کرتا، جس کو پاگل یا مجنون، ایسے بندے پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اور بالغ کا مطلب ہے کہ بالغ ہو، نابالغ پہ قربانی نہیں ہے، بالغ پہ قربانی ہے۔ اور مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، تو جب مسافر حالت سفر میں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور آزاد ہو، غلام نہ ہو، تو یہ تو آج کل تو غلام لونڈی ہوتے نہیں ہیں، تو یہ والا اتنا اہم پوائنٹ نہیں ہے۔ اور صاحب نصاب ہو، اور ایک ہے مسلمان ہو، ٹھیک ہے، مسلمان پہ ہے قربانی، غیر مسلم پہ نہیں ہے۔ اور صاحب نصاب سے یہ ہے کہ ہم 5 چیزوں کو دیکھیں گے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ تو مال تجارت کا پہلے ہی بتایا تھا کہ ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی اور نیت برقرار ہے اس کو مال تجارت کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی پلاٹ ہو، کوئی گاڑی ہو، کوئی سامان آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے، جو بھی ہے وہ۔ تو سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان 5 کی آج کی قیمتیں فروخت لگائیں گے، اور اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو ایسا شخص قربانی کے لیے صاحب نصاب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب جو بتایا ہے کہ ضرورت سے زائد سامان، اس کے بارے میں تھوڑا میں بتانا چاہوں گا کہ ہر ذاتی ملکیت کی جو چیز انسان کے استعمال میں رہتی ہے اور انسان کو اس کی حاجت بھی پیش آتی ہے اور اکثر استعمال ہوتی رہتی ہے، اور تجارت کے لیے نہیں رکھی اس نے، تو وہ اس کی ضرورت کے سامان میں داخل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نہیں گنیں گے اس میں۔ اور ضرورت سے زائد سے مراد وہ ہے کہ بعض چیزیں گھر میں ایسی ہوتی ہیں جو سال بھر بھی استعمال نہیں ہوتی، جیسے ڈیکوریشن پیسز کے ہو گئے، یا کچھ برتن ایسے پڑے ہوتے ہیں الماریوں میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں ضرورت سے زائد کی 2 کیٹیگریاں میں کر رہا ہوں۔ ایک وہ ہے جس کو شریعت ضرورت ہی نہیں سمجھتی، جیسے ڈیکوریشن پیس اور ٹی وی ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں، یہ وہ ہیں جو اس کی قیمت ملائی جائے گی۔ دوسری وہ چیز ہے جو کسی درجے میں تو استعمال کی تھی لیکن سال بھر استعمال نہیں ہوتی، جیسے بعض گھروں میں ٹی سیٹ، ڈنر سیٹ، برتن، اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہیں تو انسان کی ضرورت لیکن وہ رکھی ہوئی ہیں اور استعمال نہیں ہو رہی، اور اس میں جو ایک قول آج کل آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال تک بھی استعمال نہ ہو تو اس کو ہم ضرورت سے زائد کہیں گے۔ البتہ جو ٹی وی ہو گیا، ٹیپ ریکارڈر ہو گیا، یا ڈیکوریشن پیسز ہو گئے، تو وہ تو ضرورت میں داخل نہیں ہیں، تو وہ ضرورت سے زائد سامان ہی کہلائیں گے، چاہے سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ سال گزر جائے، تو قربانی کے نصاب میں یہ نہیں ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ تو اگر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے کوئی شخص 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ملازم ہے، تنخواہ پہ اس کا گزارا ہوتا ہے، اور وہ تنخواہ پوری مہینے میں اس کے اخراجات میں خرچ ہو جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا، اور مال جمع نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کوئی ایسا سونا چاندی ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے، تو اس پہ قربانی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ ایسے شخص پہ قربانی نہیں آئے گی، اور البتہ اگر کسی بھی وجہ سے وہ نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس کو قربانی کرنا ضروری ہوگا۔
تو ایک اس میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کے پر قربانی نہیں تھی، اس نے جانور خرید لیا ہے، تو کیا اب قربانی کرنا لازم ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب اس پہ جب جانور خرید لیا ہے تو اب اس پہ قربانی کرنا واجب ہو گیا ہے۔ اگلا پوچھا جاتا ہے کہ جو مقروض ہے، مقروض، تو کیا مقروض پر قربانی آتی ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر جتنا بھی اس کا مال ہے اس میں سے ہم قرضے کو مائنس کر دیں گے، نفی کر دیں گے، بقایا جو مال بچا ہے اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے، اگر وہ نصاب کے برابر نہیں بچتا تو قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اور اگلی بات یہ کہ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، کسی اور کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر دوسرے کی اجازت سے کسی کی قربانی کر دی جائے تو جس سے اجازت لی ہے اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور مفلس اور مسافر ان پہ قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی مفلس آدمی صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی بندہ مسافر تھا، وہ واپس گھر آ گیا یا کسی اور مقام پہ مقیم ہو گیا تو اب اس پہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔